الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومرشدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما کہ میرے محترم سامعین کرام اور معزز مصلی حضرات برادران مسلم کہ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ان تمام جہاں کو رونق بخشی اور درود پاک اس ذات کے حضور میں پیش ہے کہ جس کے نور سے ہمیں ہدایت کی روشنی ملی کہ میرے محترم اللہ رب العزت کا احسان ہے کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عافیت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان المبارک کا کافی حصہ ہمارے درمیان سے گزر چکا کہ اب ہم کچھ لمحے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اخیر عشرے میں داخل ہونے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پورے مہینے میں کا بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے اور اخیر عشرے میں اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے اہل عیال کو بھی عبادت کے لیے ترغیب کیا کرتے تھے کہ اخیر عشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بخشش کے لیے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک موقع اور دیا کہ اس موقع کی تلاش میں اس رات کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے کہ میرے محترم کہ ہمارے درمیان ایسے بہت سارے دوست احباب رشتہ دار تھے کہ جو ہم سے پہلے ہمارے درمیان ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا ہوگا اور ہمارے ساتھ بیٹھا بھی ہوگا لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ عمر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا کل فلاں کا انتقال ہوا ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمر کا بھی انتقال ہو گیا کہ میرے بھائی یہ وقت اور یہ لمحات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ میرے بھائی اس وقت کی اور اس لمحات کی قیمت کو ہم پہچان لیں کہ جو لمحہ جو وقت ہمارے درمیان سے گزر جاتا ہے وہ پھر ہمیں نہیں ملتا رہتا ہے کہ اس کے تلاش میں بھی ہم رہیں گے پھر بھی نہیں ملے گا کہ میرے بھائی یہ جو وقت اور مہلت اور زندگی جو اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی دی ہے یہ آخرت کو بنانے کے لیے دیا ہے کہ ہمارا آخرت بن جائے میرے بھائی یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں لیکن میرے بھائی آنے والا جو زندگی ہے لامحدود زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ میرے بھائی یہاں پر ہم جو بھی جمع کر رہے ہیں جو بھی محنت کر رہے ہیں جو بھی اکٹھا کر رہے ہیں کہ اپنے لیے صرف وہی ہے جو ہم نے کھا لیا پہن لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا بس وہی ہم نے استعمال کیا
باقی جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ہم جمع کر کے جا رہے ہیں، جو بینک بیلنس بنا کے جا رہے ہیں، جو بنگلہ بنا کر کے جا رہے ہیں، یہ اپنے ورثاء کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے، دوسروں کے لیے دے رہے ہیں، کہ پھر وہی ہمارے لیے دعا مغفرت کے لیے بھول جائیں گے، کچھ دن ہمارے لیے روئیں گے، اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کہ میرے بھائی یہ جو مہلت ہے اس کو ہمیں قیمتی بنانا ہے۔ یہ قیمتی کب بنے گا کہ ہم میرا جو لامحدود زندگی آنے والی اس کے فکر کریں کہ وہی اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک رات دے رہا ہوں، وہ ایک رات میں اتارا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم جانتے ہو کون سی رات ہے، وہ کیسی قیمتی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے بندوں کو بتانے کے لیے یہ ایک راستہ اختیار فرمایا کہ تاکہ میرے بندوں کو اس کی قیمت اور اس کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ یہ رات کون سی ہے، کہ جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب اس کو ہم کوئی قیمتی چیز دیتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، پہلے ہم اس کے ہاتھ میں وہ سامان دیتے ہیں، سامان دینے کے بعد میں کیا کرتے ہیں کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو سیدھا بھی بتا سکتے ہیں بیٹا اس کی قیمت بہت ہے، یہ بہت مہنگی چیز ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، کہ صرف 2 لفظوں میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کے دل میں وہ عظمت و قدر آ جائے، ان سامان کی قیمت پہچان میں آ جائے کہ تاکہ یہ بہت قیمتی سامان میرے ابو مجھے دے رہے ہیں، کہ اس کی قیمت سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا جانتے ہو یہ کیا چیز ہے، اس کی قیمت کیا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ وہی اللہ رب العزت کا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میں تمہیں ایک رات دے رہا ہوں، قدر والی رات دے رہا ہوں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم جانتے ہو رات کی قیمت کیا ہے اور کتنا قیمتی رات ہے، کہ اللہ رب العزت نے پھر خود ہی فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ یہ رات کی قیمت ایسی ہے کہ اگر اس رات میں کو تم عبادت کر لو گے اور اس رات کی قیمت کو تم پہچاننا چاہتے ہو تو اس رات کی قیمت ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل کی جاتی ہے۔ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل، یہ توجہ تو ایک اور میں دیا کہ اگر ہم اس کو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو پکڑ لیں گے، اس رات کی عظمت کو پہچان لیں گے اور اس رات میں اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جائیں گے اخلاص سے، تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اللہ رب العزت میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ خیر من الف شہر، پھر بتایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں مقرر فرشتے زمین پر آتے ہیں اور تمہارے دعاؤں کے ساتھ، تمہارے عبادت کے ساتھ وہ تائید کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ رات بہت قیمتی رات ہے، اور وہ یہ رات رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں آتا ہے، لیکن میرے بھائی ہمارا ایسا حالات ہو چکا ہے کہ جب اخیر عشر آتا ہے تو ہم مارکیٹنگ میں، شاپنگ میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، دن بھر ہم شاپنگ میں لگا دیے، تراویح بھی غائب ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ تو 10 دن کے بعد 20 دن کے تراویح سو کر کے فری ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں تراویح تو پڑھنا نہیں ہے، پھر پوری رات مارکیٹنگ میں لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی صحابہ کرام اجمعین کا معمول تھا کہ سارا کام شعبان کے مہینے میں ہی ختم کر لیا کرتے تھے، جو کسی کو لینا دینا جو بھی معاملات ہے وہ سارا شعبان کے مہینے میں کر لیا کرتے تھے، رمضان المبارک کے مہینے کو بالکل فری کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائی کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے
کہ ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور پھر بھی ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے رو کر کے گر گرا کر کے اپنی مغفرت میں کروا لیا کہ میرے بھائی اس کی مثال ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں، آپ نے اس کو بلایا، اپنے گھر میں بلایا، اور جب وہ آپ کے گھر میں آیا اور آ کر کے آپ کے گھر کے عیب کو، آپ کے عیب کو بیان کرنے لگا اور آپ کے سامان کو ادھر سے اٹھا کر کے ادھر رکھنے لگا، تو میرے بھائی بتائیے کہ آپ کے دل میں کتنا غصہ آئے گا۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو آپ نے مدعو کر کیا تھا لیکن وہ نہیں آیا اور وہ آپ کے پیچھے برائیاں بھی کر رہا ہے، تو وہ کم مجرم ہے، اس کے اوپر کم غصہ آئے گا کہ میرے بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اندر، ہمارے درمیان آیا اور پھر بھی ہم رمضان المبارک کے مہینے کی قدر نہ کر سکے، تو بتائیے میرے بھائی ہم سے زیادہ مردود اور کون ہوگا؟ کہ ہمارے اندر کا شیطان ابھرا ہوا ہے کہ جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اخیر عشرے میں، رات راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اللہ کے ایسے بہت سارے بندے بھی ہیں جس نے بلوغت کے بعد سے لے کر کے کئی مرتبہ ہر سال اس نے اپنی زندگی میں یہ رات راتوں یہ لیلۃ القدر کو پایا ہوگا، یا جس نے اس کی قیمت کو پہچانا کہ آج ہم نے جو دین کو اپنے حساب سے مان لیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے گناہ ہی کیا کیا ہے جو ہم توبہ کریں گے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہمیں دعا کی کیا ضرورت ہے، ہمیں استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ کہ میرے بھائی کیا صحابہ کرام رضوان اجمعین سے زیادہ بڑھ کر ہم عبادت گزار ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین جس کی تعریف اللہ رب العزت نے اپنے کلام اللہ شریف میں فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی ان کا معمول ہوتا تھا والمستغفرین بالاسحار کہ رات کے آخری حصے میں صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے گر گرایا کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے۔ کہ میرے بھائی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اور چیز ہمیں نصیب ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے اس وقت کو سستی میں، کاہلت میں گزار دیتے، پورے سال ہمیں صبح میں اٹھنے کی نوبت نہیں آتی اور ہم ہوشیار بھی نہیں ہو پاتے، لیکن اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں ان سحری کی برکت سے ہمیں اٹھنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپنے سحری کے لیے اٹھ رہے کہ اس وقت اب آج ہمارا معمول ہو گیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کھائیں گے نہیں، صحیح طریقے سے کھائیں گے نہیں تو ہم روزہ نہیں رہ پائیں گے۔ بہت سارے خیالات میں یہ ہے کہ سحری فرض ہے کہ جس دن اس نے سحری نہیں کھایا، صبح میں کھانا نہیں کھایا تو وہ روزہ ہی نہیں رہے گا۔ میرے بھائی سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ سحری کرنا سنت ہے، وہ برکت کا کھانا ہے، لیکن روزہ فرض ہے۔ روزہ کیا فرض ہے؟ سنت کے چھوٹ جانے سے فرض ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے،
تو اب اس کو سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، کیا وہ فرض بھی نہیں پڑھے گا؟ فرض تو ضروری ہے میرے بھائی، اور روزہ ایسا فرض ہے، یہ بنیاد ہے، دین کا بنیاد ہے، کہ جس نے اس روزے کی قدر نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، تو آج ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، ان کے حالات ہیں کہ لیکن اس نے بہت بڑا جرم کیا، اور جس نے روزے کا انکار ہی کر دیا تو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، اور اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کے لیے بھی جا رہا ہے، لیکن وہ روزے کا انکار کر رہا ہے تو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے، یہ دین کی بنیاد ہے کہ میرے بھائی اس کی قدر کرنا چاہیے، کہ آج ہم مسلمان ہیں اور ہم ہی آہ و اللہ مچاتے ہیں کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہمیں لوگ پریشان کر رہا ہے اور مذہب والے ہمیں تکلیف دے رہا ہے، لیکن ہم نے اللہ کے احکامات کی کتنا پابندی کیا؟ کیا آج ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے روزہ نکلے کہ آج ہمیں شاپنگ کرنا ہے؟ اب آپ مارکیٹ میں گئے، سر عام آپ جوس پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آج کے وقت میں تو مارکیٹ میں آپ چلے جائیے، مسلمان ایسے مل جائیں گے، سر پہ ٹوپی لگا ہوا ہے، عورتیں برقع پہنی ہوئی ہیں، سارا ظاہری لباس بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن سر عام وہ کھانا کھا رہا ہے۔ کہ میرے بھائی آپ بتائیے، آپ رمضان المبارک کے روزے کا کیا تائید کر رہے ہیں؟ اس کی کتنی عزت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، لیکن روزے رمضان المبارک کا مہینے کا بھی ایک عزت ہے، احترام ہے۔ کیا صرف یہی احترام ہے کہ آخری جمعہ آیا اور الوداعی خطبہ دے دیا، رمضان المبارک کا حق ادا ہو گیا؟ آج ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ آخری جمعہ آئے گا اور ہم الوداعی خطبہ سن لیں گے اور پورے رمضان المبارک کا حق ادا ہو جائے گا، اور اس خطبے کے درمیان میں ہم رو لیں گے، حق ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائی یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کا حق ہے کہ اس مہینے میں آپ روزہ رکھتے ہیں، کسی مجبوری سے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس کا احترام کریں، عزت کریں، اور آپ ایسے جگہ کھانا پینا کھائیں جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر آپ کو کھاتے ہوئے کوئی روزے دار دیکھ لیا اور اس کے دل میں خواہشیں پیدا ہو گئی کہ یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان، اور اس روزے کے حالت میں بہت پیاس ستاتی ہے، کہیں اس کے دل میں بھی خیالات آ گیا کہ میں بھی روزہ آج نہیں رکھا، میں بھی باہر آیا ہوں، تو اس کا بھی گناہ آپ کو ملے گا جو سر عام کھا رہا ہے۔ کہ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، کہ اللہ کو اپنا رب ماننے والے ہیں، اللہ کو اپنا خالق ماننے والے ہیں، کہ ہم اللہ کی عزت کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں حساب کتاب دینا ہے، ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جب ہم اس مہینے کی قدر نہیں کر رہے ہیں؟ اور بنیاد جو بنیاد ہے، یہ روزہ جو ہے دین اسلام کا بنیاد ہے، کہ جیسے ایک پیلر ہے کہ اگر بلڈنگ میں پیلر نہیں رہے گا تو بلڈنگ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کہ یہ تو پیلر ہے، یہ بنیاد ہے، کہ اس کی اگر ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، تو پھر ہم کیسا مسلمان ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بدعا پر تعریف فرمائی کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام
تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے پہلے پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسرے قدم رکھا، آمین فرمایا، پھر تیسرے قدم رکھا، آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پوچھنے والے تھے کہ فوراً صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ سے ایک ایسا عمل ہوتا ہوا دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ پہلے ممبر پر سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کا، دوسرے پر قدم رکھا، آمین کا، پھر تیسرے پر قدم رکھا، آمین کا۔ تو آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آیا تھا اور اس نے آ کر کے 3 لوگوں کے لیے بددعا کی، ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لیا، ایسے لوگوں کو بارے بتایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنی مغفرت نہ کروایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کے صدق تک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ برباد ہونا چاہیے۔ اب ہم خود بتائیں کہ بددعا دینے والا کون؟ کہ ملائکہ کا سردار جبرائیل ہے، اور اس بددعا کا تائید کرنے والا کون؟ کہ جو سید الانبیاء ہے، جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، ایسے لوگوں کے لیے بددعا کو وہ بھی تائید کر رہے ہیں، اور جن کی باتوں پر ہمیں 100% یقین ہے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور جو بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق اور سچ ہے، یہ ہو کر رہے گا، اس باتوں پر بھی ہمیں یقین ہے، لیکن اس بددعا کا اختیار نہیں، اس بددعا کے بارے میں ہمیں فکر نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائی یہ آخری وقت جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اخیر عشرے میں اور بھی زیادہ عبادت کرنے شروع کر دیتے کہ وہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بخشے ہونے کا اعلان کر دیا، جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے سر و سجود ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی، ہمارا دل گناہوں میں گزرتا ہے میرے بھائی، تو ہمیں تو اور بھی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے اور ان راتوں کی تلاش کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص نے لیلۃ القدر کے راتوں کو پایا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ، کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت میری ضرور مغفرت کرے گا، کہ اللہ رب العزت کا میں بندہ ہوں، اللہ رب العزت میری ایک آنسو کی قیمت کو پہچانتا ہے۔ بھائی میرے اللہ تو وہ اللہ ہے کہ جس کے سامنے اگر ہم ہاتھ پھیلاتے رہیں تو اللہ رب العزت ہم سے اور بھی زیادہ محبت کرتا جائے گا۔ ہم اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ رب العزت اتنا ہی ہم سے محبت کرے گا۔ میرا اللہ تو بس اللہ۔ بھائی ہم اللہ کے سامنے آ کر کو دیکھتے، ہماری مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتا جا رہا ہے۔ کبھی ہمیں شب قدر شب برات دے کر کے دیا، پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دے کر کے دیا کہ کم از کم میرا بندہ اس میں آ کر کے مجھ سے معافی طلب کر لے۔ اگر وہ بھی غفلت میں گزر گیا، کہا کہ اخیر عشرے میں تم لیلۃ القدر کی تلاش کر لو اور اس میں عبادت کر لو اور اسی بہانے سے میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔
کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو بھی بہت کچھ دیا، کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ راتیں مجھے مل جائے اور میں اس رات میں کیا مانگوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اس رات میں تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، کہ اللہ سے کہا کرو اے اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اور تو معافی مانگنے والوں سے محبت کرنے والا ہے، کہ جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنے گناہوں کا اصرار کرے، اللہ کے سامنے ایک آنسو کا قطرہ گراتا ہے تیرے سامنے، اے اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے اور تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے، تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تجھ سے معافی طلب کر رہا ہوں، میں بھی تیرے محبوب کا امتی ہوں، کہ اللہ تو مجھے بھی معاف کر لے، تیرے خزانے میں کیا بھی کمی نہیں آئے گا، اتنا لفظ کہنے میں ہمیں کیا جا رہا ہے، وہ بھی صدق دل سے ہونا چاہیے، یہ عزم ہونی چاہیے کہ ہمارا جو آنے والا جو وقت ہے وہ ہمارا پاک و صاف شفاف رہے، اس میں گناہوں سے ایسی ندامت ہونی چاہیے کہ آئندہ ایسا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ ہم سے یہ گناہ سرزد نہ ہو، دعا مانگتے وقت ایسا ہونا چاہیے، اگر پھر بھی ہو جاتا ہے انسان ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پھر وہ گناہ نہیں ہوگا، اگر پھر بھی ہوتا ہے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ معاف کرنے والا، لیکن جس وقت آپ معافی مانگ رہے ہیں اس وقت آپ کی عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ پھر میں گناہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے دل میں ہے کہ اللہ کے سامنے تو ہاتھ اٹھا دیے صرف زبانوں سے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہ آج ہماری زبانیں چلتی ہیں، ہمارا دل نہیں چلتا ہے، دل نہیں تڑپتا ہے، گناہوں سے دل نہیں بھر رہا ہے ہمارا، صرف زبانیں چل رہی ہیں، کہ ایسے زبانوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر زبان کا اعتبار ہوتا تو آج جو اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے لا الہ الا اللہ کا نعرہ دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے دل سے ایمان نہیں لایا تو وہ بھی کوئی مسلمان ہے، اس کو بھی آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں، اس کو مسلمان کیوں نہیں کرے کہ لا الہ الا اللہ تو زبان سے پڑھا لیکن اس نے دل سے اس کو نہیں مانا، اس لیے ہم اس کو مسلمان نہیں کر رہے، تو ایسے بھی استغفار کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی معافی مانگنے کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کہ جس میں ہماری زبانیں تو چلے لیکن دل میں یہ عزم ہے کہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں میرے بھائی، جس وقت ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے، اے اللہ تو مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لینا، میں بچ نہیں سکتا ہوں، اے اللہ تو ایسی قدرت دے کہ تم مجھے گناہوں سے بچا لینا، اور عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ خود نہ کرے، کہ آج اگر ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو کہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے، میں اللہ تمہاری زبان سے تھوڑی چاہے گا کہ جب تک آپ وضو بنا کر کے مسجد میں نہیں آئیں گے، مصلی پہ نہیں آئیں گے تو پھر اللہ کیسے چاہے گا؟ روزہ رکھ لو بھائی، انشاءاللہ ہم کل سے روزہ رکھ لیں گے، کہ بھائی خود بھی ارادہ کرنا پڑے گا، خود بھی عزم کرنا پڑے گا، خود بھی اپنے کو مضبوط کرنا پڑے گا، کچھ بھی ہو جائے مجھے روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، کہ اگر روزے کے حالت میں یہ جان چلی گئی تو نور علی نور ہے، کہ روزہ رکھ کر کے جس نے اپنی مغفرت طلب کر لیا ہو، بتاتا ہے کہ جس وقت اس نے دعا عزم کے ساتھ مانگ لیا، اے اللہ میں آگے گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ تجھے معاف کر دے، تو بتاتا ہے کہ وہ دعا کے بعد میں جو ہے فوراً وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے جمع، یہ بالکل پاک و شفاف ہوتا ہے، ایسے حالت میں اگر موت آ گئی تو نور علی نور ہے، یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، پھر تو اس سے بہتر اور کوئی موت نہیں ہے،
کیا ہم بہانہ کر دیتے ہیں کہ بھائی بیماری ہے، یہ ہے، وہ ہے؟ بھائی سب سے پہلے ہم عزم کریں، ارادہ کریں، روزہ رکھیں، اپنے آپ اللہ راستہ آسان کرے گا۔ بس انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گا، رکھ لیں گے۔ بھائی چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، صحت اچھی ہے، پھر کیا بیماری ہے؟ شوگر کی اگر بیماری ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کو ہر وقت نہیں رہتا ہے کہ جس وقت تیز ہو گیا اب برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا راستہ بتایا کہ تم اس وقت افطار کر لو اور رمضان کے بعد وہ دن روزہ رکھ لینا ہے۔ اب اثر نوحی ہم روزہ نہ رکھیں تو اس سے نامحرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی ہم ہمت نہ ہاریں، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم روزہ رکھیں، کوشش کریں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، اے اللہ تو ہی روزہ رکھنے کے لیے مجھے ہمت دے سکتا ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو میں اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے کہتا ہوں جس اللہ نے ہمیں بیماری دیا وہی اللہ ہمیں شفا بھی دے سکتا ہے۔ کیا ہم تک اس روزے کے بہانے سے ہمیں شفا مل جائے؟ جب ہم روزہ رکھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں ناتواں ہوں، اے اللہ میں بیمار ہوں، اے اللہ روزہ تیرا فرض ہے، میں اس کو رکھ رہا ہوں، اے اللہ اس کی ہمت بھی تو ہی دے اور اس کو پائے تکمیل تک تو ہی پہنچا، اے اللہ بیماری تو ہی دیا ہے تو شفا بھی تو ہی دے گا اور پھر کون دے گا؟ میں کس کے در پر جاؤں گا؟ تو میں اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ضرور اس رمضان کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے ہمیں ضرور شفا دے گا۔ اللہ کے لیے شفا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہ آج ہمارا روح جو ہے نا یہ شیطان بن چکا ہے کہ جس طرح سہ سوار ہوتا ہے کہ ایک انسان کمزور ہے، آج گاڑی کا وقت ہے، بائک وغیرہ کا وقت ہے، ایک انسان کمزور ہے، اس کو ہم ہیوی بائک دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں جا کر کے گر جائے گا، تھوڑے دور میں جا کر کے گر جائے گا اور اپنا ہڈی پسلی سب توڑ لے گا۔ بھائی جیسی سواری ہے اوسا اس کا سوار اس کا چلانے والا بھی ہونا چاہیے، بلکہ سواری سے زیادہ ہمت سوار کے اندر ہونا چاہیے کہ اسی طرح ہمارا جو جسم ہے یہ روح کا سوار ہے۔ روح جو ہے ہمارا، دل جو ہے ہمارا، اس پر یہ ہمارا جسم سوار ہے۔ اور یہ روزہ بھی اس لیے ہے کہ تم روح کو مضبوط کرو اور اپنے باڈی کو کمزور کرو۔ تمہارے جو روح کی سواری ہے، روح جو سوار ہے تمہارے اوپر، یہ مضبوط ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، تبھی تمہیں گناہ سے روکے گا۔ اگر تمہارے باڈی طاقتور ہے اور روح کمزور ہے، دل علاوت کمزور ہے، پھر اس جسم سے تم لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، لوگوں کے سامنے اتراؤ گے۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور یہ روزہ بھی اسی مقصد کے لیے اللہ نے عزت دیا، لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ تمہاری روح کے اندر تقوی آ جائے اور تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس روزے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پر ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔